السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نانا حضور کی ایک ہسٹری ہے جو کہ بہت ہی ایمان افروز ہے اور میری والدہ محترمہ بتایا کرتی تھی۔ اس کو سننے کے بعد میری مائیں، میری بہنیں اور میرے بھائی سب غور و فکر کریں مجھ سمیت کہ کتنا سبق آمیز ہے یہ بات کہ بزرگوں کی باتوں میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میرے نانا حضور منشی حامد خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ نواب صادق مند جو تھے، اپنا نواب آف بہاولپور کے بیٹے تھے، ان کے حکیم تھے۔ وہ ڈیرہ نواب احمد پور شرقیہ میں رہتے تھے۔ تو ساتھ قریبی جو بستیاں ہوتی، وہاں جو فیصلے آتے، چھوٹے فیصلے، بڑے چودھریوں کے جو فیصلے آتے وہ خود فرماتے۔ جناب نواب صادق مند خان آف ڈیرہ نواب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ خود فرمایا کرتے، اگر کوئی چھوٹے گھر کے مسائل ہوتے تو آپ بیزی ہوتے تو پھر میرے نانا حضور کو فرماتے کہ آپ یہ ان کا فیصلہ فرما دیں۔ تو جب گھر آتے نا تو میری نانی صاحبہ مرحومہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے کہ عبدالواحد دی ماں، آج میں فیصلہ کیتے تے نواب صادق مان صاحب بہت بڑے خوش تھے تے برادری والے بھی وہ خوش تھی تے گن، راضی تھی تے گن، میں صلح کروائی ہے۔ تو پتہ ہے میری نانی حضور کیا فرماتی؟ وہ فرماتی انسان مرد جو ہے اپنے گھر سے جو ہے جب مطمئن ہو تو باہر بھی مطمئن اور ریلیکس ہو کر چلتا ہے۔ اگر گھر الجھنے ہوں، بیوی بازار کے چکر کاٹتی رہے تو باہر جو ہے وہ فیصلے کسی کے نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان جو ہے وہ جیسے ہماری سرائکی میں کہتے ہیں وہ کانا ہو جاتا ہے، اس کا جو ایک پوائنٹ ہے وہ ویک ہو جاتا ہے کہ گھر اپنے کو سنبھال نہیں سکتا، باہر فیصلے کرتا ہے۔ تو میری نانی اماں جو ہیں وہ انہوں نے طوطا پالا ہوا تھا، تو باہر گلی کے ساتھ اس کو بٹھایا ہوا تھا، کوئی آتا دروازہ کھٹکھٹاتا تو وہ کہتا بی بی جی باہر کوئی آیا ہے۔ تو پھر میری نانی حضور فرماتی ان کو کہ اس کو کہو کہ بابا گھر نہیں ہے، تو وہ طوطا کہا کرتا کہ بابا گھر نہیں ہے۔ تو میری نانی حضور فرماتی کہ اگر میں لوگ آنے والوں کے ساتھ لاحجابی بے پردہ ہو کر ان سے باتیں کرتی رہوں تو تیری عزت کو داغ لگ سکتا ہے، میری وجہ سے تیرا یہ جو ترا ہے یہ ٹائٹ ہے۔ اگر عورت گھر میں ٹھیک نہ ہو تو پھر مرد جو ہے باہر نظریں جھکا کے چلتا ہے۔ تو مرد اگر سردار ہے تو عورت شریف عورت کی وجہ سے ہے۔ اگر عورت اپنے مرد کو سردار دیکھنا چاہتی ہے تو اپنے کردار پر ذرا نظر رکھے۔ تو میری نانی حضور نے فرمایا جب کہ میری وجہ سے آپ کا جو یہ پگ ہے، شان و شوکت ہے، بڑھی ہوئی ہے، تو کہا عبدالواحد دی اماں تیں سچ فرمائے، بالکل تیں سچ آکھے، اللہ تے کو ہی دا اجر دے سی۔ تو جو بات سرائکی میں بتائی ہوئی ہو تو میری یہ ماں بولی ہے، مادری زبان ہے، میں سب زبانوں سے پیار کرتا ہوں، کسی کو کنڈم نہیں کرتا، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ تو جب جس زبان میں واقعہ ہو اسی میں بیان کیا جائے تو مزہ آتا ہے۔ تو کیونکہ میرے نانا حضور بھی سرائکی تھے اور جناب نواب صادق مند خان صاحب نور اللہ مرکزہ، ان کا پاکستان میں بہت بڑا رول ہے۔ جناب ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا جب پاکستان کے لیے آئے تھے کہ پاکستان میں بنانے لگا ہوں، ہندوستان اور پاکستان کو علیحدہ علیحدہ کرنے لگا ہوں، تو انہوں نے ان کو معاونت کی تھی، کراچی میں بنگلہ دیا تھا، گاڑی دی تھی، مالدار تھے ماشاءاللہ۔ بہاولپور جو ہاسپٹل ہیں، پارک ہیں، کالجز ہیں، سکولز ہیں،
انہی کے ہیں۔ اور احمد پور شرکیہ، ڈیرہ نواب، اللہ پاک نے ان کو بہت ہی وسعت، آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی ریاست تھی، اپنی ریاست تھی، جیسے آپ سمجھ لیں حکومت تھی۔ تو جب پاکستان نیا نیا بنا تو نواب صادق مند خان نور اللہ مرکزہ، اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے کچھ سونا بھی دیا تھا، اور دوسرا جو ہے 1.5 سال کی فوج، رینجر، پولیس، ان کی تنخواہیں بھی، محکمے کی تنخواہیں 1.5 سال کی تنخواہیں وہ انہوں نے ادا کی تھیں۔ یہ جو واقعہ ہے جناب میرے پیر و مرشد جناب قاسم علی شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، ان کی زبانی میں نے یہ سنا۔ انہوں نے تاریخ پڑھی ہوگی، ہمارے قائد ہیں، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، سیکھنے والا ہوں۔ تو 1.5 سال کی ان کی حکومت کی جو ان کے محکمے تھے، ان کی 1.5 سال کی تنخواہیں انہوں نے ادا کی تھی۔ بہت بڑا کردار ہے ان کا، بہت بڑا رول ہے۔ تو بات بتانے کا یہی مقصد تھا کہ کامیاب انسان تو ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، لیکن اگر عورت باشعور اور سمجھدار ہو تو انسان جو ہے کامیاب ترین ہوتا ہے، اور باہر جو ہے وہ ریلیکس ہو کر اپنے کام نپٹاتا ہے۔ اگر گھر میں مطام، ہر وقت جھگڑے یہ ہوں تو وہ پھر تارے ہی گنتا رہتا ہے، جب وہ چلتا ہے تو کہیں ٹکر لگ جاتی ہے، وہ پھر واپسی اس کا اعلان ہی سنتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو میری بہنیں، مائیں، یہ ذرا غور فرمائیں کہ جب مرد کی پرسنالٹی باہر نظر آتی ہے تو عورت کی جو پرسنالٹی ہے وہ خود بخود نظر آتی ہے۔ جب ایک انسان بات کرتا ہے یا کپڑے پہنے ہوتے ہیں تو عورت کی جو ہے نیک نامی ہوتی ہے۔ کیونکہ میں اگلے دن ایک الیکٹریشین کو بلایا تو وہاں پہ اس کو میں نے ایک بات کہی، میرا دل کر رہا تھا، ابھی بھی میرے ساتھ ہی میری وائف، میرا جیون ساتھی میرے ساتھ ہی ہے، تو میں یہ بات بتانے میں آج نہیں محسوس کر رہا، کیونکہ کسی کی اچھائی نہیں چھپائی جاتی۔ میں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ پاک کا کرم ہے۔ میں نے اس دوست کو کہا کہ پہلے جب مجھے تو دیکھتا تھا، جس حالت میں تھا میں اسی حالت میں ہوں، میرے کپڑے دیکھ، میرے جو ہے میرا رہنا سہنا، میری ساری چیزیں دیکھ۔ کہتا ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ میں نے کہا میری یہ بیوی کا یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کی کیئر کرنے والا اگر اس کو حوصلہ دے اور اس کو بنائے، اس کی کیئر کرے، اس کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے، تو وہ آدھی تکلیف تو اسی طرح دور ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کہا بالکل سچ کہا تو نے، بالکل اچھی طرح ہے کہ جب انسان بیمار پڑتا ہے تو اس کو اللہ معاف فرمائے، وہ پھر اوپر والے جو ہوتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کب تک۔ میں نے کہا ہاں میں مرد ہوں، میں تو پھر جب مرد ایسا بے وفا ہے کہ جب بیوی بیمار پڑ جائے، اللہ نہ کرے، تو وہ جو ہے نا اونچے خیال ہوتے ہیں کہ جی میں بس دوسری شادی نہ کر لوں، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ عورت جو ہے مجبور ہے، وہ بندھی ہوئی ہے اس کے بندھن میں، چاہے جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، عورت ہے، کمزور ہے، لیکن وہ تو بندھی ہوئی ہے نا۔ تو پھر مرد جو ہے وہ سوچتا ہے کہ جی میں دوسری شادی نہ کر لوں، یہ نہیں سمجھتا کہ یہی تکلیف جو تیری بیوی کو ہے تجھے بھی لگ سکتی ہے۔ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، جب بیماری لگتی ہے تو پتہ نہیں چلتا۔ 5 مہینے میں ٹھیک تھا، 5 مہینے قبل میں ٹھیک تھا، ہنستا پھرتا چل رہا تھا۔ عید الاضحیٰ سے 1 ہفتہ پہلے مجھے فالج کا اٹیک ہوا۔ میں بتانا نہیں چاہ رہا، بس اللہ پاک جو ہے سب کی حفاظت فرمائے۔
تو ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ میں اگزامپل دوں گا، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آقا غم زدہ تھے اور طیف والے پتھر جب مارتے ہمارے آقا جب گھر آتے کہتے میری قوم میری قدر نہیں کرتی۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ فرماتی میرے سردار آپ پریشان نہ ہو، میری مائیں بہنیں ذرا غور فرمائیں، عورت کا کردار کیا ہونا چاہیے، دلاسا دینا چاہیے، مرد بائیں سے ٹوٹ کر آئے اس کو حوصلہ دے، صحیح ایسے ہو جاتا ہے، پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لیں تو آدھا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو اما خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے چچا کے پاس لے گئی، اور یہ بھی ایگزامپل ہے کہ بیوی اپنے محرم رشتوں کے پاس اپنے خاوند کو لے جائے، کوئی بات سمجھانی ہے، یہ بھی ایگزامپل ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے کہ آپ غیر محرم کو اگر کہیں گی تو وہ لڑانے والے ہوتے ہیں، جو سجن سائیں ہوتے ہیں، جو اپنے چچا ہے، ماما ہے، بھائی ہے، بھانجا ہے، یہ رشتے جو ہیں وہ اصلاح کروانے والے ہوتے ہیں۔ ہمیں ایگزامپل ملا ہے کہ ہمارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں، وہ حافظ تھا کتابوں کا، یہودیوں کی کتابوں کا حافظ تھا، عالم تھا، تو ان کے پاس دلاسا دینے کے لیے اما خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ فرماتی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، آپ کو اللہ ضائع نہیں فرمائے گا، آپ تو غریبوں کے سہارا ہیں، غریبوں کے ماوا اور ملجا ہیں، آپ تو رؤوف الرحیم ہیں، جیسے اللہ رؤوف بالعباد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہے۔ تو دلاسے دیتے ہوئی اپنے چچا کے پاس لے گئیں، انہوں نے بھی دلاسا دیا کہ آپ نبی بننے والے ہیں، کاش اس وقت میں زندہ ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ تو علماء فرماتے ہیں میں تو طالب علم ہوں، تو سیکھنے والا ہوں، اللہ پاک میری اصلاح فرمائے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ کاش میں زندہ ہوتا، آپ کا ساتھ دیتا، قوم آپ کو نکالے گی، آپ کہیں گے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم۔ صفا کی پہاڑی پہ آپ نے دعوت دی تھی، علماء سے سنتے ہوں گے، تو اسی طرح ہوا، جھٹلایا، جو نامراد ہوئے جھٹلائے گئے، جھٹلا دیا انہوں نے، مانتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ حل وجدتمونی او صادقا او کاذبا، میرا زندگی کا حصہ جو ہے، میں نے زندگی کا حصہ آپ کے اندر گزارا ہے، مجھے کیسا پایا ہے، جھوٹا پایا ہے یا سچا پایا ہے؟ سب یک زبان ہو کر سب نے کہا کہ آپ صادق الامین ہیں۔ تو پھر پوچھا کہ میں کہوں اس لشکر کے، اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، آپ پر حملہ آور ہو جائے گا، مان لو گے؟ کہا کہ ہم مان لیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت پیش کی، اپنے آپ کو پیش کرنے کے بعد پھر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، کہ تم پھر کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم جو ہے عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے اور فلاح پا جاؤ گے۔ تو یہاں پہ انکار کر دیا۔ تو پھر جب آتے لہو لہان ہو کر بیٹیاں بھی تسلیاں دیتی ہیں، بابا جانی
ہمیں کہہ دیا کریں، ہمیں جو دعوت دیتے ہیں ہمیں دے لیا کریں، ان کو نہ دیا کریں۔ نبی پاک فرماتے میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میری امت جہنم سے بچ کر جنت والی بن جائے۔ تو درد رکھنے والے تھے۔ تو جب انسان ٹوٹتا ہے تو گھر سے ہی ٹوٹتا ہے، جب انسان مضبوط ہوتا ہے تو گھر سے ہی ہوتا ہے۔ تو میں یہی میسج دوں گا، اللہ پاک سب کے گھر کے حالات درست فرمائے، ہمیں بھی جو ہے ہماری مائیں بہنیں ان کو بھی اللہ پاک ہدایت دے، اور مردوں کو بھی ہمیں بھی ہدایت دے۔ دونوں کے حقوق ہیں، مردوں کے بھی ہیں عورتوں کے بھی ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے اپنے گھروں کو جہنم نہ بنائیں، جنت بنائیں۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔